ٹائم ہوگی اور صدقہ فطر جو کمیاں واقع رہی، یہ صدقہ فطر آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے ہم نے رکھے یہ روزے ہمارے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جو ہم نے روزے رکھے اور جب تک انسان عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ نہیں نکالتا ہے، جب تک یہ معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر روزے میں جو نقائص پیدا ہوئے، جو نقص اور کمیاں واقع ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ ہے ایک شخص کی جانب سے۔ آپ اپنے گھر میں حساب لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے فرد ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، جو بھی ہیں، اس حساب سے آپ جوڑ لیجئے۔ یا تو آپ 2 کلو 45 گرام گیہوں، کتنے؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا تو آپ یہ گیہوں دے دیں یا پھر اس کی قیمت جوڑنے کے بعد میں وہ ادا کر دیں۔ تو میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں سے پتہ کیا کہ منڈی کا ریٹ کیا ہے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ 28.5 29 کا اچھا والا جو گیہوں ہے اس کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے 28.5 یا 29۔ تو اس حساب سے اگر جوڑا جائے تو 29 58 اور 45 گرام جو ہے 1 روپیہ 80 پیسے اس کی شاید قیمت بنے گی، ہے نا؟ تو تقریباً یہ جوڑ لیا جائے کہ سیدھی اگر 58 یا 59 روپے بیٹھتے ہیں تو سیدھے 60 روپے کا حساب یہ لگا لیا جائے، یہ بہتر رہے گا دینے والوں کے لیے اور لینے والوں کے لیے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی رائے خدا میں اگر 1 روپیہ یا 2 روپیہ اگر زیادہ پہنچ جائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن کمی اگر رہ گئی تو پھر صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ 60 روپے کی قیمت کے حساب سے آپ اپنے گھر میں حساب و کتاب لگا لیجئے کہ ایک شخص کا جو صدقہ فطر ہے وہ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت جو کہ 60 روپے بیٹھتی ہے، کتنی؟ 60 روپے۔ اس حساب سے آپ اپنے گھر میں حساب لگانے کے بعد میں جو گھر کے مکھیا ہیں، جو مین شخص ہے، وہ اپنی اور اپنی اولاد کی جانب سے، اپنی بالغ اور نابالغ اولاد کی جانب سے بھی جو ہے صدقہ فطر وہ ضرور ادا کریں، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کیا صدقہ فطر جو ہے کوئی حاملہ عورت ہے پریگننٹ، تو کیا اس بچے کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا؟ تو اس بچے کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ ہے اور عید کی نماز سے پہلے، یعنی مثال کے طور پر اگر پیر کی عید ہو جاتی ہے اور اتوار کا روزہ رہے گا، اگر اتوار کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ لیکن جو بچہ ابھی دنیا میں جس نے جنم ہی نہیں لیا ہے، جس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے، اس کی جانب سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ایسے اگر نکالنا چاہے تو انسان حاصلہ کے طور پر وہ ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ضرور نکالیں، اور آپ دیکھیں کہ صدقہ فطر ہر کسی کو نہ دیں، کیونکہ کچھ لوگ واقعی پریشان حال ہیں، جو مستحق ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، اور صدقہ اور فطرہ اور تمام تعاون کے کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف پیشہ ور ہیں، بالکل ہٹے گھٹے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ادا کرنے سے نہ تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہ صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں واقعی جو مستحق ہیں وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ میں گھر بھی جاتا ہے، واقعی کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کی غیرت اور ان
کا ضمیر یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ کو دراز کرے، سوال کریں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ باقی جو مستحق ہیں ان کو دیں، اور آپ کا اپنا محبوب ادارہ یہ جامع مسجد کے سامنے مدرسہ عربیہ رضویہ ارشاد علوم، اس میں تعمیری کام آپ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ بڑھ چڑھ کر کے آپ یہاں بھی حصہ لیجیے، اپنی زکاتیں اور اپنے صدقہ و فطرات اور اپنے جو بھی مطلب یہ ہے کہ تعاون کے ذریعے آپ لینا چاہتے ہیں وہ لیجیے، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے میرے بھائی، حدیث شریف میں آپ کو فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے، اس کے اعمال کا کھاتا ہی کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کی۔ پہلی چیز میرے آقا فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی مسجد یا مدرسے کے اندر کوئی ایسا تعمیری کام ہو رہا ہے یا آپ نے اپنا جو ہے مال لا کے خدا میں خرچ کر دیا، آپ نے جو ہے صدقہ مدرسے کو دے دیا، جب تک مدرسے کے اندر قرآن عظیم کی تلاوتیں ہوتی رہے گی، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اللہ پاک نامہ اعمال میں نیکیاں فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہے نا۔ تو